ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں پنجاب کے سینئر وزیر ڈاکٹر تنویر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں اس ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے عوام کے مسائل سب کے سامنے ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, بد امنی ہے. ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک نئی سیاستدانوں نے بحث چھیڑ دیا ہے, کہیں نئے صوبوں کی بات کی جا رہی ہے اور کہیں ضلعی انتظام, جیسے کراچی میں ایک مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ ضلعی انتظام دوبارہ سے بحال کر دیا گیا, پہلے سے ختم کیا گیا, اب دوبارہ بحال کیا گیا. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ سیاستدان ان مسائل کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں جن کا عوام سے براہ راست کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ دیکھیے بات اس طرح کی ہے کہ سیاستدانوں کو ڈائریکٹ عوام کے مسائل کا پتہ ہے اور وہ عوام کے مسائل کے حل کے ہی اپنی اسمبلی میں ایوانوں میں جا کے بیٹھے ہیں. انہیں کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں, انہیں کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں اور وہ بہتر طریقے سے تمام, میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ ریلیف ان کے حلقے کی عوام کو, ان کے صوبے کی عوام کو مل سکے وہ ملنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ضلعی انتظام کراچی میں بحال ہو گیا, لیکن اگر حکومت نے 13% گیس مہنگی کر دی ہے تو اس وہاں کی جو کراچی کی عوام ہے, جو اہل کراچی ہیں, ان کے مسائل تو وہیں کے وہیں رہے. ان کی جو وہاں پہ جو مہنگائی کا مسئلہ ہے اور یہ گیس کے مہنگا ہونے سے یا پیٹرول کے مہنگا ہونے سے جو مسائل ہیں وہ تو وہیں کے وہیں ہیں. وہاں ضلعی انتظام بحال ہو یا کمیشنی انتظام بحال ہو, اس سے عوام کو کیا فائدہ پہنچا؟ کہ وہاں کمیشن نظام بحال ہوا ہے تو وہ ایک مکمل معافی احمد جتنی پارٹیوں کی تھی مفادات سے ہوا ہے اور وہ اس میں تمام پارٹیز آن بورڈ تھیں اور وہ لوگوں کی مشکلات سمجھتی تھیں کہ اس نظام سے لوگوں کو زیادہ ریلیف مل سکے گا. جہاں تک اب بات کریں کہ گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے, دیکھیں انٹرنیشنل فریم ورک میں پرائسز اپ ہوئی ہیں. دس از ناٹ فرسٹ کنٹری. پاکستان یہ ملک دنیا کا واحد ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں. پوری دنیا میں ایک قیمتیں بڑھی ہیں, اس لحاظ سے یہاں پہ بھی اس کی قیمت بڑھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قیمتیں کم ہونی چاہیے. اس کے لیے قیمتیں کم ہونے کے لیے اس کے لیے حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سیریس فوکس کرنا چاہیے تاکہ جتنا جلدی عوام کو ریلیف مل سکے وہ ضرور ملنا چاہیے. کراچی کی عوام ہو, بلوچستان کی عوام ہو, جہاں کی بھی عوام ہو, پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کو ایک جیسا سمجھتی ہے اور یہ اس بات پہ بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس لیے لوگوں نے ہمیں الیکٹ کیا ہے کہ ہم ان کے مسائل حل کریں. کمیشن نظام کے بحال ہونے سے کیا فرق نہیں پڑے گا, لیکن کمیشن نظام بحال ہونے سے عوام کو جو ریلیف ملے گا اس کا بھی ایک اپنا ڈیکورم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے کہا جی انشاءاللہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ جتنا زیادہ ریلیف مل سکے عوام کو وہ ملنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے کہا کہ جی انٹرنیشنل سطح پر پرائسز بڑھتی ہیں تو اس کا مسئلہ ہے, اس وجہ سے پاکستان کے اندر بھی قیمتیں بڑھتی ہیں. یہ جو سوئی گیس ہے یا CNG گیس ہے, اس کا انٹرنیشنل پرائسز سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ہماری لوکل پروڈکشن ہے ساری. دیکھیں آپ کو انٹرنیشنل فریم ورک سے چلنا پڑتا ہے نا جی. اس کی لوکلی پرائس ہے. اب اس کی لوکلی پرائس میں آپ یہ بھی کہیں گے کہ اس طرح تو جو پیٹرول ہے اس کی بھی ہم قیمت نہیں بڑھا سکتے, لیکن اس کا انفلوئنس ڈیفینیٹ ہوتا ہے آپ کی باقی پروڈکٹس پہ بھی. میں اس لحاظ سے یہ بات کر رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ جی وہاں پہ جب کمیشنی نظام بحال ہوا تو ساری جماعتیں آن بورڈ تھی, ٹھیک ہے, اس وقت بورڈ تھی MKM آپ کے مخالف تھی. اب ضلعی نظام وہاں پہ بحال کر دیا گیا ہے. اس وقت ANP جو ہے وہ مخالفت میں جا رہی ہے. سندھ کی جو وہاں کی جو بنیاد پرست جماعتیں ہیں یا کہیں سندھ کی جو وہاں کی مخصوص جماعتیں ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہی ہیں. دیکھیں میرے خیال میں ان کو ٹائم تھوڑا سا لگے گا اور انشاءاللہ یہ ساری جماعتیں آن بورڈ ہوگی, کوئی مخالفت اس میں نہیں ہوگی اور یہ بہتر طریقے سے چل سکے گا اور انشاءاللہ تمام جماعتیں کچھ عرصے بعد آن بورڈ ہو جائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اچھا اجاز صاحب, جہاں تک مسلم لیگ نواز کے جوید ہاشمی صاحب کا تعلق ہے, وہ کہتے ہیں جی 5 تن انہوں نے صوبے کا نام بھی دے دیا سرائکی صوبے کا, اور وہ اپنی جو جماعت ہے اس کے موقف سے بھی روگردانی کرتے ہوئے اور بالکل علیحدہ موقف رکھ کے سامنے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسی طرح ہونا چاہیے جیسے سرائکی صوبہ بن رہا ہے. وہ وہی بات کر رہے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی اس میں یہ ان کا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو, جو پارٹی کا موقف ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں پارٹی کے سینئر عہدیدار ہیں, ان کا موقف ذاتی کیسے ہو گیا؟ بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ پارٹی کا اگر پارٹی کا پریزیڈنٹ کوئی بات کرتا ہے یا پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ کوئی بات کرتا ہے, وہ پارٹی کا موقف ہوتا ہے, وہ ان کا ذاتی موقف ہے. جو پارٹی کا موقف ہے وہ آپ نے دیکھا کہ میاں نواز صاحب نے اس پہ پوری ایک جو ان کی کور کمیٹی ہے اس کی ایک میٹنگ کی ہے. میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا اور کہا ہے کہ جی صوبوں کی ہم حمایت کرتے ہیں, لیکن یہ صرف پنجاب نہیں بلکہ جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں ہم صوبوں کی سپورٹ کرتے ہیں. اور ہونا بھی چاہیے نا, اگر ڈیمانڈ ہے تو سارے سندھ کی بہت پرانی ڈیمانڈ ہے, بلوچستان کی ڈیمانڈ. اگر پنجاب پہ تو پہلے میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جی بڑا صوبہ ہے, یہ آلویز
ریسورسز جو اس کی پسند ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں, باقی صوبے جو ڈپرائیو رہتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو ہونا چاہیے سب کے لیے. باقی میں گیس کی جو بات کر رہا تھا, دیکھیں گیس سے پہلے آنے سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا جی میاں نواز شریف صاحب کا جو موقف ہے وہ پارٹی کا موقف ہے, آپ کا تعلق چونکہ یونیفیکیشن گروپ سے, یونیفیکیشن گروپ کا بیسیکلی آپ مسلم لیگ نواز سے نہیں ہے, آپ کا اپنا موقف کیا ہے؟ جی ہمارا موقف وہی ہے, دیکھیں جب ہم ان کو سپورٹ کریں, آپ نواز لیگ میں شامل ہو چکے ہیں. جی ہم شامل ہو چکے ہیں, ہم جو ان کو سپورٹ کریں, ہمارا جو موقف ان کا موقف ہے وہ ہمارے یونیفیکیشن بلاک کا موقف. یعنی یونیفیکیشن بلاک جو ہے اس وقت یہ سمجھا جائے کہ وہ مسلم لیگ نواز کا. جی بالکل, دیکھیں رائٹ فرام فرسٹ ڈے سے ہم میجورٹی میں آ کے ہم نے جو شفیع صاحب ان کا تعلق یونیفیکیشن گروپ سے, رکن پنجاب اسمبلی ہیں, حالانکہ ان کے یونیفیکیشن گروپ کے بہت سارے سینئر رہنما عطا مانیکا سمیت بہت سارے لوگ آئے ہمارے پروگرام میں, تو کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم مسلم لیگ نواز کا حصہ. انہوں نے کہا جی ہماری علیحدہ سے آئیڈینٹی ہے اور ہم اپنے موقع پہ چل رہے ہیں. اعجاز شفیع صاحب نے آج پہلی دفعہ کے بڑے کھلے دل سے بتا دیا ہے کہ ان کی علیحدہ سے کوئی نہیں آئیڈینٹی, ہم یونیفیکیشن بلاک ہیں, ہم نے ان کو جوائن کیا, ہماری نواز سے تعلق. ہاں جی, جو پالیسی میٹر ان کا ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں. جو پی ایم ایل این کا پالیسی میٹر ہے اس کو ہم بالکل منوان اس کے ساتھ ہم ٹھیک ہو گیا چلیں گے. اب بتائیے جہاں تک گیس کا تعلق تھا, میں نے بتایا تھا کہ جی گیس وفاقی حکومت کے پاس, یعنی کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ذخائر ہیں, لیکن وفاقی حکومت کی نیت, جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ نیت پر ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے. اب ان کے پاس اور کوئی ریسورسز نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں جو اب وفاقی حکومت کا پوری ورلڈ میں پاکستان حکومت کا جو حشر ہے, جو اس پہ کریڈیبلٹی ہے وہ ختم ہو چکی. اب ان کے پاس یہی ریسورسز ہیں کہ گیس کی قیمت انہانس کر کے اپنے فنڈ جنریٹ کیے جائیں, پیٹرول کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو رہی ہیں, یہ انکریز کر کے فنڈ جنریٹ کر کے پاکستان کو چلا رہے ہیں. تو جب تک وفاقی حکومت قوم کے ساتھ صرف نعروں سے یا روٹی کپڑا مکان والے حصے سے نکل کے پریکٹیکلی عوام کے لیے یا پاکستان کے لیے نہیں کرے گی, اس وقت تک جو ہے یہ سارا. اچھا یاسر یہ بتائیے گا, پنجاب کے اندر ایڈمنسٹریٹو اگر حصے بن سکتے ہیں تو سندھ کے بھی بہت سارے ایسے حصے ہیں جس کے اس طرح پھر اگر سندھ کا بھی مزید ہم ڈویژن میں لے جا سکتے ہیں, بلوچستان ایک بہت بڑا ایریا ہے. میں نے تو پہلے یہ کہا ہے بھائی آپ کو کہ پنجاب کی نہیں بلکہ سندھ, سرحد اور بلوچستان کی بھی ڈیمانڈ ہے. اگر بننے ہیں تو سب کو کنسنسس ڈیولپ کر کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں سب کو اکٹھا کیا جائے, اور اس کے بعد اس کو یہ نہیں کہ پولیٹیکل ایشو لے کے یا منشور بنا کے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی یہ عوام کو یہ عوام کو بیوقوف بنائی جا رہی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. یہ صرف ایک ایجنڈا ڈگڈگی بجا کے اس وہاں کے عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے, جو ان کا نہ ہی وہ کرنا چاہتی ہے نہ ہی ان کا منشور ہے, صرف پولیٹیکل مائلیج لینا چاہتے ہیں. یہ پریکٹیکیبل ہے اگر ہم ایڈمنسٹریٹو بات بھی ان کی مان لیں کہ پاکستان بلوچستان میں بھی 8-10 ایڈمنسٹریٹو حصے بنا دیے جائیں, سندھ میں بنا دیے جائیں. احسن جہاز صاحب, جب آپ نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نظام یہاں پہ شروع کیا تھا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ڈیولوشن آف پاور. کہ آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو اتنی پاور دیں گے کہ عام آدمی کے تمام مسائل ضلع کی سطح پر حل ہو جائیں گے, اس کو کسی اور جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, آپ وہ جب سینٹر سے ابھی صوبوں کو تمام اختیارات مل چکے ہیں, اور ابھی صوبوں کا کام ہے کہ وہ تمام اختیارات جو ہیں وہ ڈسٹرکٹس کو کریں تاکہ عام آدمی کی جو مسائل ہیں اس کے ڈور سٹیپ پر, جیسے اعجاز شفیع صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کو پروونشل ہیڈ کوارٹر میں نہ آنا پڑے, وہ آپ کر دیں تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. دیکھیں میں آپ سے یہ عرض